وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے پاکستان میں نئے صوبے بنانے کی تجویز کے بعد سے دونوں بڑی اتحادی جماعتوں یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دوسرے درجے کی قیادت نے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن مرکزی قیادت بشمول نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے تاحال خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ شریف اور بھٹو خاندان کی جانب سے اس تجویز پر ابھی تک کوئی واضح عوامی موقف سامنے نہیں آیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اس خاموشی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں جماعتیں یہ جانتی ہیں کہ نئے انتظامی یونٹس کی تجویز محض ایک انفرادی رائے نہیں بلکہ اس کے پیچھے طاقتور حلقوں کی سوچ کار فرما ہے۔ اسی لیے فی الحال ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کی گئی ہے تاکہ حالات کا رخ واضح ہونے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جا سکے۔ اسلام آباد کے باخبر حلقوں میں اس دوران ایک اور غیر معمولی دعویٰ بھی گردش کر رہا ہے کہ ان حلقوں کے مطابق نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے انہیں تحریک انصاف کی مکمل حمایت کا پیغام مل چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس تجویز کی راہ میں رکاوٹ بننے تو طاقتور حلقوں کو مجبوراً تحریک انصاف کی حمایت حاصل کرنا پڑ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں موجودہ اتحادی حکومت کے مستقبل پر بھی سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تاہم کئی سینئر تجزیہ کار اس تاثر سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کے مطابق موجودہ سیاسی نظام اتحادی حکومت کے سہارے کھڑا ہے اور اتحادی حکومت بھی اسی نظام کا حصہ ہے، لہٰذا اگر اس توازن کو نقصان پہنچا تو پورا سیاسی ڈھانچہ زمیں بوس ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فیصلہ سازوں کے لیے زیادہ دانشمندانہ راستہ یہی ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو ڈنڈا دے کر مجبور کرنے کی بجائے اعتماد میں لے کر آگے بڑھا جائے، نہ کہ تحریک انصاف کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش میں اپنا منہ کالا کیا جائے اور ایک نئے سیاسی بحران کو جنم دیا جائے۔ یاد رہے کہ محسن نقوی کی جانب سے نئے صوبوں کے قیام کی تجویز نے ملکی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ان کے بیان کے بعد یہ سوال شدت سے اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان کے موجودہ انتظامی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے یا موجودہ آئینی اور انتظامی نظام کے اندر رہتے ہوئے بھی گورننس کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بحث تب شروع ہوئی جب اسلام آباد میں ایک معاشی سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کا موجودہ نظام کولیپس کر چکا ہے اور ملک کے مسائل کا دیر پا حل نئے صوبوں یا نئے انتظامی یونٹس کے قیام میں پوشیدہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انتظامی یونٹس کو چاہے صوبہ کہا جائے یا کوئی اور نام دیا جائے، اس معاملے کو عوامی سطح پر زیر بحث لانا ضروری ہے۔ وزیر داخلہ نے حکومت کے مسلسل خسارے کے بجٹ، بڑھتے ہوئے قومی قرضے اور گورننس کے بحران کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب تک پورے نظام کو اثر نو ترتیب نہیں دیا جاتا، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ محسن نقوی نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ ایک میز پر بیٹھ کر ملک کے بنیادی مسائل پر سنجیدہ مکالمہ کریں۔ ان کے مطابق خواہ یہ مذاکرات ایک دن جاری رہیں، ایک ماہ یا ایک سال، لیکن سیاسی قیادت کو نئے انتظامی یونٹ سمیت ہر بڑے قومی مسئلے پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صرف سیمینارز، تقاریب یا بیانات سے ملک کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے، بلکہ سیاسی قوتوں کو مشکل فیصلہ کرنا ہوں گے۔ ان کے مطابق اگر نظام کو بہتر نہ بنایا گیا تو معاشی اور انتظامی بحران مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ محسن نقوی کے بیان کے اگلے ہی روز پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھی گڈ گورننس سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو بہتر انتظامی نظام کی طرف بڑھنا ہوگا اور ضروری اصلاحات پر غور کیا جانا چاہیے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ نئے صوبوں یا کسی بھی انتظامی تبدیلی کا فیصلہ صرف آئین، پارلیمان اور منتخب سیاسی قیادت کے ذریعے ہی ہونا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 1972 کے مقابلے میں آج پاکستان کی آبادی کئی گنا بڑھ چکی ہے، جبکہ صوبوں کی تعداد وہی ہے۔ اس لیے یہ بحث جائز ہے کہ آیا موجودہ انتظامی ڈھانچہ عوامی ضروریات پوری کر رہا ہے یا نہیں۔ ان کے مطابق عوام کی خواہشات اور منتخب نمائندوں کی رائے کو ہر فیصلے پر بنیادی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ ادھر وزیر دفاع خواجہ آصف نے محسن نقوی کے بیان پر نسبتاً سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ وہ انتظامی اصلاحات کی ضرورت سے بڑی حد تک اتفاق کرتے ہیں، تاہم اس نوعیت کی گفتگو کاروباری فورم کی بجائے پارلیمان اور وفاقی کابینہ جیسے آئینی اداروں میں ہونی چاہیے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں یہ بھی کہا کہ نظام میں تبدیلی کا آغاز اپنی وزارت سے کیا جائے۔ بعد ازاں سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں خواجہ آصف نے لکھا کہ محسن نقوی گزشتہ 3.5 برس سے ملک کے انتہائی بااثر عہدوں پر فائز ہیں، اس لیے اگر وہ نظام میں بنیادی تبدیلی چاہتے ہیں تو اس پر پہلے بھی پیش رفت کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے زور دیا کہ آئینی اداروں کو پس منظر میں رکھ کر اپنی تجاویز دینا مناسب طرز عمل نہیں۔
निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने मोहसिन नकवी के इस मौक़िफ़ को इनकी ज़ाती राय करार दिया कि मौजूदा निज़ाम नताइज देने की सलाहियत खो चुका है। ताहम उन्होंने DGISPR की गुड गवर्नेंस से मुतालिक गुफ्तगू की मुकम्मल हिमायत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिविलियन इदारों को भी इसी सतह का किरदार अदा करना होगा जैसा कि सिक्योरिटी फोर्सेस अदा कर रही हैं। उनका कहना था कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी ही मुल्क की इस्तेहकाम की ज़मानत है। उधर वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने नए सूबों के तस्वुर की हिमायत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इख्तियारात की गैर मामूली मरकजियत गवर्नेंस की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। उनके मुताबिक 18वीं आईनी तरमीम के बाद इख्तियारात वफाक से सूबों को तो मुंतकिल हुए, लेकिन सूबों ने इन्हें निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किया, जिसके बाइस तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी शोबों में मसाइल बढ़ते गए। एहसन इकबाल ने कहा कि अगर बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम कायम नहीं किया जाता तो मुल्क को मौसर अंदाज में चलाने के लिए मुस्तकबिल में 15 से 18 नए इंतजामी यूनिट्स या सूबे बनाना नागुज़ीर हो सकता है। उन्होंने तुर्की, भारत और अफगानिस्तान की मिसाल देते हुए कहा कि बढ़ती हुई आबादी के साथ इंतजामी ढांचे में तब्दीली दुनिया भर में एक मामूल की जरूरत समझी जाती है। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि इनकी जमात नए सूबों की उसूली मुखालिफ नहीं, ताहम इसके लिए आइन में मौजूद तरीक़ेकार पर सख्ती से अमल होना चाहिए। उनके मुताबिक जिस सूबे की तकसीम मतलूब हो, इसकी सूबाई असम्बली की 2/3 अक्सरियत की मंजूरी और बाद पार्लियामेंट की आइनी तरमीम के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं। आईनी माहिरीन के मुताबिक भी पाकिस्तान में नए सूबे बनाने का रास्ता आइन के आर्टिकल 239/4 से होकर गुजरता है, जिसके तहत मुतालिका सूबाई असम्बली की 2/3 अक्सरियत और फिर पार्लियामेंट की मंजूरी लाजमी है। इसी आईनी तरीक़ेकार के तहत 2018 में कबाइल अजला को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया गया था। सियासी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाज का कहना है कि नए सूबों के क़याम की तजवीज़ वफाक को कमज़ोर करेगी और पाकिस्तान के वजूद को खतरे में डाल देगी। उनका कहना है कि अगर मुल्क में बाइख्तियार ज़िले हुकूमतों का निज़ाम फ़ाल होता तो शायद नए सूबों की ज़रूरत ही ना महसूस होती। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रऊफ कलासरा ने मोहसिन नकवी की तकरीर को गैर मामूली करार देते हुए कहा कि इससे 1998 में तब के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत की वो तकरीर याद आती है जिसमें उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने की तजवीज दी थी और जिसके बाद मुल्क में एक बड़ा सियासी बहरान पैदा हुआ था और आर्मी चीफ को इस्तीफा देना पड़ गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हुकूमत खुद अपनी कारकर्दगी पर इस कदर सख्त तनकीद कर रही है तो फिर इसकी सियासी जिम्मेदारी भी कबूल की जानी चाहिए। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक आने वाले हफ्तों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि नए सूबों की बहस महज एक नजरियाती मुबाहिसा रहती है या इसे अमली शक्ल देने की कोशिश की जाती है। ताहम फिलहाल तमाम निगाहें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और ताकतवर रियासती हलकों के आइंदा तर्ज अमल पर मरकूज हैं, क्योंकि इन्हीं के फैसले इस बहस की सिमत और मुल्क की आइंदा सियासी हिकमत अमली का तयन करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।